السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ ہم نے ریاض الصالحین کا جو تعارفی لیکچر کیا تھا کہ یہ بک دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں جو صحیح احادیث ہیں ان کو جمع کر کے بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے، 2 جلدیں ہیں اس کی۔ اور آغاز میں جو اس کے ٹاپکس ہیں وہ خاص طور پر قلبی اصلاح کے بارے میں ہیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے دل کی اصلاح کریں، اور اس کے بعد ظاہر ہے عبادات کے طریقے بھی اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے۔ تو آج جیسے آپ جو لوگ پہلے میں شامل تھے، اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کوئز بھی ہوا کرے گا، ٹھیک ہے، چھوٹا سا ایک کوئز ہوگا، اس کے بعد جو ہے ہم اگلا لیکچر کر لیا کریں گے، اور ساتھ میں پھر اسی طرح ہر دفعہ کا ایک کوئز کر لیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو کچھ یاد ہو اس دن جو ہم نے کیا تھا تو اس کے حوالے سے میں تھوڑے سے آپ سے سوال کر لیتی ہوں۔ جیسے پہلا سوال ہے، ریاض الصالحین کے معنی کیا ہیں؟ Gardens of righteous people. نیک لوگوں کے باغات، الصالحین مطلب کہ نیک لوگ، اور ریاض جو ہوتا ہے وہ ریاض الجنہ بھی ہم سنتے ہیں نا، مدینہ النبی میں ہے، تو یہ کیا ہے، اس کا مطلب ہے باغ۔ اور ہم اس میں بھی وہی کوشش کریں گے جو ہم قرآن کو سیکھتے ہوئے کر رہے تھے کہ ترجمے کے ساتھ۔ اچھا، اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے ساتھ حدیث کا سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن اگر روح ہے تو قرآن اگر جسم ہے تو حدیث اس کی روح ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین کیا بنایا ہے؟ رول ماڈل، نمونہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ آج ہم نیت کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے ہاں ایک اور بات یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں؟ یعنی کیا قرآن کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ No, because جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کمانڈز آئے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی like طرف حکم سے ہے، حکم ہاں، ہے، انہی right? کی طرف And سے۔ then also like if we need to follow a command, for example, like prayer, right? If we don't know sunnah or like how to pray, we can't find that in Quran anywhere. So we need to refer back to sunnah. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کا یکسر انکار کر دیتے ہیں، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے ضعیف اور صحیح حدیث کا ایک ٹاپک آ جاتا ہے اور لوگ بحث کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے یا نہیں، اور آپ پورے ذخیرہ حدیث کا ہی انکار کر دیں۔ حالانکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ہم راویوں کے حالات بھی پڑھیں گے، اور راوی مکمل طور پر ثقہ ہوتے ہیں، پھر وہ اتنی محنت کر کے ایک بات آپ تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ حدیث کا مطالعہ کیے بغیر دین کو سمجھ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو حدیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم دین کو صحیح معنوں میں اس کی اصل روح کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور اس کتاب کا پورا نام آپ کو بتایا تھا، ریاض الصالحین فی کلام سید المرسلین ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کیا ضروری ہے؟ یعنی کیا اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے؟ یعنی کیا یہ جنت میں داخلے کا سبب نہیں بن سکتا کہ کوئی کہہ دے لا الہ الا اللہ؟ No, if you don't believe in one prophet, then your iman is incomplete. ہاں، یعنی رسولوں پر ایمان اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ کی خبر آپ کو کس نے دی ہے؟ اللہ کے یعنی اللہ کے رسول نے نا، ہمیں اللہ کی خبر ہی اللہ کے رسول نے دی ہے۔ ادروائز بہت سے لوگ جو ان سے ہیں وہ کسی نہ کسی سپر پاور کو تو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم چیز جس کو میں بیان کروں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ضروری ہے،
لیکن ایک چیز اور ہے جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سنت کی بجائے بدعات میں پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بعض اوقات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں غلو کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی روکا گیا ہے کہ نہ تو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصل مقام سے آگے بڑھانا ہے اور نہ ہی اس کو گھٹانا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے نصارہ نے کیا، نصارہ نے کیا کیا تھا؟ They gave their prophet the rank of a god. ہاں، انہوں نے اپنے رسول کو ہی اللہ بنا دیا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کا رویہ ایسا ہی تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر جب ہم ان کے اصل مقام کو سمجھ جاتے ہیں نا، تو ہم جانتے ہیں کہ وہ بندہ بھی تھے، یعنی بشر تھے، وہ انسان تھے اور رسول بھی تھے، ٹھیک ہے؟ تو بشر ہونے سے ہمیں کیا تسلی ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی ہم خود کو یہ نہ سوچیں کہ وہ رسول تھے، ٹھیک ہے، ان کے درجے کا ایمان اور ان جیسی استقامت اور وہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آ سکتی، لیکن جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم بھی اس طرح کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری نیتوں کو اپنی راہ میں خالص کر لیں۔ آج اگلا لیکچر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو باب ہے وہ ہے باب الاخلاصی و احضار النیتی فی جمیل اعمالی والاقوالی والاحوالی البارزتی والخفیتی۔ باب الاخلاص، اخلاص کا باب، ٹھیک ہے، خالص کر لینا، پیور کر لینا اپنے آپ کو، و احضار اور حاضر کر لینا النیتی نیت کو۔ نیت ہم آگے پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ نیت ہم کہتے ہیں نا، نیہ میں نے کر لیا، انٹینشن ہے یہ میری۔ فی میں جمیعی سارے کے سارے، الاعمالی اعمال میں، والاقوالی اور اقوال میں، والاحوالی اور احوال میں، البارزاتی جو کہ ظاہری ہیں، نظر آنے والے ہیں، والخفیتی اور جو کہ چھپے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر باب کیا چیز شروع ہو رہی ہے کہ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال، یعنی جو بھی حالات اور کیفیات ہیں آپ کی، اس میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اخلاص یعنی اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لینا، اور نیت جو آپ کی انٹینشن ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اور میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ مؤلف سب سے پہلے آیات کو لے کر آتے ہیں۔ سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 ہے، قول اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما امیرو، اور نہیں وہ حکم دیے گئے، الا مگر، لیعبدوا کہ وہ عبادت کریں، اللہ اللہ کی، مخلصینہ خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدینہ طریقے کو، ٹھیک ہے؟ دین کو، دین دراصل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھیں۔ دین کی بات جب قیامت کے حوالے سے آتی ہے نا، مالک یوم الدین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حساب کا دن، ٹھیک ہے؟ لیکن جب دنیا میں دین کی بات کریں نا آپ، تو اس کا مطلب خالی مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ طریقہ زندگی جو آپ کی ساری زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، جس کے مطابق آپ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حنفاء، حنفاء کا مطلب ہوتا ہے حنیف ہو جانا، یکسو ہو جانا، یعنی اپنی خوشی، ناراضگی سب کچھ اللہ سے جوڑ دینا، ہر وقت اللہ کا خیال ہونا۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ یعنی دل میں نیت کو خالص کر لینا ہے، دین کو اللہ کے لیے یکسو کر لینا ہے، خالص کرنا ہے، اور اپنے جوارح سے نماز کو قائم کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی بات کا ہم حکم دیے گئے۔ اور کیا کریں؟ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ یہی سیدھا دین ہے، ٹھیک ہے؟ یہی سیدھا راستہ ہے، اگر اس کے مطابق چلو گے تو پھر اللہ کی رضا پالو گے اور جنت حاصل کر لو گے۔ اور یہ جو ہے نا مخلصین لہ الدین، اس کا اظہار آپ کو پتہ ہے قرآن میں اور بھی جگہ پر آیا ہے، جیسے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا دعائے استفتاح کے طور پر، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، جینا یعنی زندگی میں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بڑا فنکشن ہے، چاہے کوئی چھوٹا سا ہمارا کام ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ کیا ہے اللہ کے لیے ہے، اور میرا مرنا کہ میری موت بھی لا الہ الا اللہ پر ہی ہو، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں فرمایا وقال تعالی، اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لن ینال اللہ، نہیں پہنچتا اللہ کو لحومہا ان کا خون، ولا دماء سوری گوشت، لحومہا ان کا لحم یعنی گوشت، و دماؤہا اور نہ ہی اس کا خون، ولیکن لیکن ینالہ پہنچتا ہے اس کو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو التقوی منکم تمہارے دلوں کا خوف، یعنی کہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، اور تقوی دراصل کیا ہے؟ یہ کانشیسنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور قربانی میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے نا، کہ جو جانور ہم قربان کرتے ہیں وہ ہم کرتے تو اللہ کے نام پر ہے، لیکن اس کا گوشت کون کھاتا ہے؟ ہم کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو تو نہیں جاتا، اور خون بہہ کے زمین میں چلا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کو تو نہیں جا رہا نا، اللہ تعالیٰ تو آسمانوں پر ہے۔ تو اللہ کو کیا پہنچتا ہے کہ تم نے دل کی کیسے تقوی کے ساتھ قربانی کی ہے، ٹھیک ہے، سورہ الحج کی آیت ہے۔ پھر تیسری جگہ پر ارشاد ہوا جس سے ہمیں نیت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ سب کچھ جو آیتیں آ رہی ہیں نا، نیت کی اہمیت کے بارے میں آ رہی ہیں۔ وقال تعالی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 ہے، قل کہہ دو ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر تم کچھ چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے، صدر یعنی سینوں میں، او تبدوہ یا تم اس کو ظاہر کر دو، یعلم اللہ جانتا ہے اس کو اللہ، یعنی جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے، چاہے اس کو ظاہر کرو چاہے نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو تو ویسے ہی پتہ ہے، لوگوں کو تو بتانا پڑتا ہے نا آپ کو کہ آپ کا دل کیا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کے حال جانتے ہیں، اور انہی دلوں کے حال پر آپ کے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخلاص یعنی خالص کر لینا اپنے دین کو اللہ کے لیے، کہ آپ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، آپ کو کسی اور کی خوشی مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی اور جذبے کی اس میں آمیزش نہ ہو، اور یہ جو اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کر لینا ہے نا، یہ ہر عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے۔ آپ کے اعمال اوپر کو اٹھائے جاتے ہیں نا، اس لیے کب کب اٹھائے جاتے ہیں؟ پیر اور جمعرات کو، صبح اور شام بھی، ٹھیک ہے، فرشتے آتے ہیں، وہ آپ کا ریکارڈ سارا لے کے جاتے ہیں، تو اس میں جو بھی آپ نے عمل کیا ہوتا ہے نا، جیسے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں آپ نے، اب وہ اللہ کے ہاں قبول تبھی ہوں گی جب اس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی، یعنی آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھی، پورا دل لگا کے، اللہ کے لیے شعوری طور پر آپ حاضر ہو گئے، یعنی اب یہ ہوتا ہے نا کہ نماز تو ہم پڑھتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے پڑھیں، لیکن دل میں اتنے خیالات آتے ہیں، اتنے وسوسے آتے ہیں، ان پر ہم نے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ ہم نے جان لیا کہ عمل قبول نہیں ہوگا، یعنی اتنی محنت کر کے، وضو کر کے، نماز کے لیے پوری نماز بھی پڑھی، وقت بھی لگایا، لیکن وہ نماز اوپر گئی نہیں اگر آسمانوں پہ، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ تو پھر دیکھنا ہے کہ کیا وہ اللہ کے لیے خالص کی تھی، اللہ کی خوشی کے لیے پڑھی تھی۔ وسوسے تو آتے ہیں، لیکن ہر ممکن حد تک ہم نے اس وار پر قابو پانا، یہ شیطان کا وار ہوتا ہے، جو ہی ہم کھڑے ہوتے ہیں نا نماز کے لیے، وہ ہمیں سارے خیالات سجھاتا ہے کہ ابھی میں یہ کروں گی، ابھی میں وہ کھیلوں گی، ابھی میں وہ پکاؤں گی، ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہیں کسی بھی کام کے اوپر اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے، ایک تو یہ کہ اللہ کے لیے نیت خالص ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ تو پہلی حدیث ہے وہ پڑھتے ہیں، وان امیر المؤمنین ابی حفص عمر ابن خطابی ابن نفیلی ابن عبد العزا بن ریاحی ابن عبداللہ ابن قرطی بن رزاحی ابن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی الادوی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ام امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق على صحته۔
اچھا، جب یہ متفقن علیہ میں کہوں گی نا تو اس کا مطلب ہوگا یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں رواہ امام المحدثین۔ امام المحدثین کون ہے؟ ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجوفی البخاری، ٹھیک ہے؟ امام بخاری کو امام المحدثین کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ آئی ہے مسلم میں، ابو حسینی مسلم ابن حجاجی ابن مسلم القشیری النیسابوری رضی اللہ عنہما فی صحیحہما اللذین ہما اصح الکتب المصنفہ۔ اچھا، اب آپ کو نا یہ تھوڑا سا شاید دل پہ بھاری پڑ رہا ہو کہ پورا میں نے شجرہ نسب پڑھ دیا۔ دیکھیں ان لوگوں نے اتنی محنت کی ہے اور ہم ان کے پورے نام بھی نہ جاننے نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا یہ ہے کہ جب عربی جتنا جتنا آپ سنیں گے نا آپ دیکھیں گے آپ کے لیے بھی آسان ہوتی جائے گی۔ اور عربی کا سننا بڑا ضروری ہے، یعنی بچپن میں یہ ہوتا تھا کہ اردو پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے، نہیں، اب ہم نے کس طرح اس کو پڑھنا ہے کہ عربی کے اوپر نگاہیں رکھنی ہیں، اپنے پینسل کو چاہے رکھ لیں اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اوپر سے جو ہے کہ عمر بن خطاب نے یہ حدیث روایت کی ہے، ان کا حال ہم بعد میں پڑھیں گے، تو ان کی پوری میں نے وہ پڑھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم حدیث پر ہی آتے ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قولا، انہوں نے یعنی کہا، سمیتو میں نے سنا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یقولو وہ فرما رہے تھے، انما بے شک الاعمال اعمال بالنیات اوپر نیتوں کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو کام بھی آپ کرتے ہیں نا اس کے پیچھے آپ کی نیت دیکھی جا رہی ہوتی ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھی نا کہ دلوں کے جو بھی حال تم ظاہر کرتے ہو چاہے چھپا کے رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے۔ وَإِنَّمَا اور بے شک لِكُلِّ امْرِئٍ واسطے ہر ایک کے، ہر فرد کے، ما نوا جو اس نے نیت کی۔ نوا ہوتا ہے گٹھلی کو بھی کہتے ہیں نا، گٹھلی کہاں ہوتی ہے؟ وہ جو بیج ہوتا ہے کہاں ہوتا ہے؟ چھپا ہوا ہوتا ہے نا پھل کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اسی سے یہ ہے کہ دل کے اندر نیت چھپی ہوئی ہوتی۔ ما نوا جو اس نے نیت کی، فمن تو جس کی کانت ہوگی ہجرت ہو اس کی ہجرت اللہ اللہ کی طرف و رسول ہی اور اس کے رسول کی طرف، فہجرت ہو تو اس کی ہجرت اللہ و رسولی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ سمجھ آ گئی بات کی کہ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہے نا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہے، اس نے نیت ہی یہی کی تھی۔ لیکن ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبها جو ہجرت کرتا ہے دنیا پانے کے لیے، ام امرأۃ یا کسی عورت سے کے لیے، ینکحھا کہ وہ اس سے نکاح کر لے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کام کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا؟ نہیں، ہجرت کا وہ جو اصل ہے نا وہ نہیں اس کو ملے گا۔ اس نے تو ہجرت کی کہ میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں، وہاں پہ میری معاش اچھی ہو جائے، مجھے اچھا کاروبار مجھے مل جائے، یا پھر یہ کہ حالانکہ اس نے بھی اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑنا، اپنے پیارے چھوڑنا کوئی آسان نہیں ہوتا، لیکن اسی طرح اگر کسی نے اپنا وطن چھوڑا، اپنے گھر پر اپنے پیاروں کو چھوڑا، لیکن کس لیے؟ کہ وہ کسی عورت سے شادی کر لے، تو پھر اس کو اللہ کی طرف ہجرت کا ثواب تو نہیں نا ملے گا، حالانکہ اس نے بھی ساری مشقتیں اٹھائیں، اپنا گھر بدل دیا، اپنا وطن ہی بدل دیا، ٹھیک ہے؟ تو بعض روایات میں اس حدیث کا یہ بھی پس منظر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس عورت نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک وہ ہجرت نہ کرے، چنانچہ اس نے اس شرط کی وجہ سے ہجرت کر لی اور وہاں جا کر دونوں کا نکاح ہو گیا، یعنی دونوں کی شادی ہو گئی، تو اس وجہ سے صحابہ میں اس کا نام ہی مہاجرام قیس مشہور ہو گیا، یعنی کہ وہ شخص ہے جس نے اس عورت کے لیے ہجرت کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث کی بنا پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو نیت کا مقام کہاں پر ہے؟ یعنی اب آپ بتائیں نیت کہاں پہ ہوتی ہے؟ یہ جو نوا ہے دل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے بیج پھل کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے، تو آپ نے جو نیت کی ہے نا اس کا آپ کو ہی پتا ہے۔ آپ اگر کہہ رہے ہو اپنے زبان سے میں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی، تو دوسروں کو کیا بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو پتا ہے آپ نے کس کے لیے ہجرت کی ہے، ٹھیک ہے؟
تو ہر کام میں کیا ہے؟ اخلاص ضروری ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل کو خالص کر لیں، اور جب بھی کوئی بھی کام کرنے لگے نا، خود کو ٹٹولتے رہا کریں کہ میں یہ کس لیے کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے آپ نے یہ کورس ہی شروع کیا ہے، تو کیا آپ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ دیکھو میں حدیث کی عالمہ بننے لگی ہوں، یا پھر یہ کہ میں آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کوئی دوسروں پہ روب ڈال سکوں، یا کچھ اور آپ کی نیت ہے؟ نہیں، ابھی ہی نیت کو خالص کر لیں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرا عمل اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو جائے، تو اس لیے ہم نے یہ کورس شروع کیا انشاءاللہ۔ اچھا، اب راوی حدیث کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب کے بارے میں آپ جانتے ہیں، امیر المومنین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بعد یہ نافذ ہوئے تھے، اور دور جاہلیت میں قریش کے سفیر تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ عنہ نے بہت زیادہ مخالفت کی تھی، اور نبوت کے 6th ایئر میں جا کر یہ مسلمان ہوئے، تو مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت بڑی قوت ثابت ہوئے۔ انہوں نے علل اعلان قریش اور مشرکین کے سامنے ہجرت کی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے تو آ جائے میرے سامنے، ٹھیک ہے؟ یہ بہادری ہوتی ہے اسلام لانے کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ عہد صدیقی کے بعد 13 ہجری کو ان کی خلافت کے لیے بیعت لی گئی۔ عہد فاروقی میں، یعنی ان کا لقب فاروق ہے نا، عمر فاروق بھی کہا جاتا ہے، تو ان کے عہد میں فتوحات اسلامیہ کا دائرہ 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ تقریباً آدھی دنیا جون سی ہے وہ وہاں تک اسلام چلا گیا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی۔ کوئی یاد کرے گا وہ دعا کون سی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب یہ بہت زیادہ مخالفتیں پیش آ رہی تھیں نا، اور ان میں عمر رضی اللہ عنہ بھی پیش تھے، تو آپ نے دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا ابو الحکم کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخش دے، ان دونوں میں سے، ٹھیک ہے؟ ان میں سے ابو الحکم تو ابو الجہل ہو گیا، دیکھو اللہ نے اس کے لیے کیا لکھا ہوا تھا، اور عمر بن خطاب نے اسلام قبول کر لیا، اور سبحان اللہ کہ انہوں نے پھر کس طرح سے اسلام کی مدد کی ہے نا۔ انہی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اسلام کا یہ چشم و چراغ نماز فجر پڑھ رہا تھا کہ ابو لؤلؤ مجوسی کے قاتلانہ حملے سے یکم محرم 24 ہجری میں جامع شہادت نوش کر گیا، یعنی اچھا، اور جب ان کی شہادت ہوئی ہے نا، یعنی جب ان کو ان پر حملہ ہوا قاتلانہ، تو انہوں نے پتہ ہے کیا پوچھا تھا کہ مجھے مارنے والا کون ہے؟ مسلمان تو نہیں ہے؟ تو وہ کون تھا؟ وہ مجوسی غلام ہی تھا، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک اور یہ تھا کہ یہ پتہ کیا دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے نبی کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ اب لوگ حیران ہوتے ہوں گے کہ نبی کے شہر میں کیا غزوہ بھی نہیں ہو رہا کوئی، تو کیسے ان کو شہادت کی موت نصیب ہوگی نا؟ اور اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں نعوذ باللہ مارے جاتے تو پھر وہ بھی ظاہر ہے شہادت نہیں تھی ہونی۔ تو لیکن یہ سبحان اللہ کہ یہ مجوسی غلام کے ہاتھوں پر نماز کے دوران شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے؟ ایک حدیث اور کر لیں کہ ایک ہی کافی ہے؟ میرا خیال ہے ایک ہی آپ سمجھ لیں تو کافی ہے انشاءاللہ۔ اس کا جو ہے نا کوئز ہم کریں گے، اخلاص نیت کے حوالے سے انشاءاللہ سوالات ہوں گے، تو آپ نے اگر کچھ شیئر کرنا ہو تو بتا دیں آپ۔ So like, um, so say you do a deed, right? And then you started the deed with the right intention, ٹھیک ہے؟ And then بعد میں آپ کی deed corrupt ہو جاتی ہے because آپ کی intention corrupt ہو جاتی ہے, right? And then after you purify your intention again, but جو بیچ میں آپ کی corrupt ہوئی تھی, like, do you not get the ثواب for that? نو، وہ پھر آپ کا وہ اس میں غلطی میں آ گیا نا، اور جب وہ توبہ کے زمرے میں داخل ہو گیا نا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ شیطان تو ہر وقت فعال ہے نا، ہم ایک ارادہ بناتے ہیں، اس پہ ہم جم بھی جاتے ہیں، لیکن جب ہم کرتے ہیں تو، اور سم ٹائمز تو کوئی عمل ہم کر گزرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ نے صدقہ دے دیا، لیکن اس کے بعد آپ من اور احسان جو ہم دھر دیتے ہیں نا دوسروں پہ، اس سے بھی کرپٹ ہو جاتا ہے نا عمل، تو اس کو پھر کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اعمال کو بھی نا آبیاری کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو پیوریفائی کرتے رہیں۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو چیک کرتے رہیں اور پیوریفائی کرتے رہیں، اور اگر وہ کام ہو گیا اور اس کے بعد یہ چیز آ رہی ہے تو تب بھی آپ کانشیس رہیں،
ٹھیک ہے؟ مثلاً آپ نے بڑی ہمت کی، کسی آپ نے اپنے جاننے والے کو یا ایسے انسان کو جس کے ساتھ یا کہ رشتہ دار کو جس کے ساتھ آپ کی اچھی نہیں چل رہی تھی، وہ ضرورت میں تھا، آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے اس کی مدد کی اور آپ نے کر دی۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان اس کیے ہوئے عمل کے پیچھے بھی آتا ہے۔ اب وہ بار بار آپ کو اکسائے گا، یہ تو تمہارے ساتھ اتنی بدتمیزی کرتا تھا، تم نے اس کی مدد کر دی۔ پھر کہے گا تم نے اپنی ضرورت کاٹ کے اس کی مدد کر دی ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کانشیس رہے، لیکن اگر کبھی ہو جائے تو پھر وہی ہے، توبہ استغفار کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں معاف فرما دے اور ہم سے قبول فرما لے۔ جی، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔